السلام علیکم سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکتے ہیں اور بوسہ لے سکتے ہیں کیا؟ شرمگاہ کا بوسہ اور سر یہ پوچھنا تھا کہ آدمی اپنی عورت کے سارے جسم سے پیار کر سکتا ہے کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ان ویورز سے میں مخاطب ہوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور وہ ویورز خاص طور پر جو اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے تفصیلی میں جواب دے چکا ہوں، لیکن بہت سارے سوالات اس ضمن میں آ رہے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے اس ویڈیو کو، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء اور مشائخ، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کی جو احناف کی فتاوی جات ہیں ان میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ ہند و پاک کے احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک جسم کی ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حصے کو دیکھ تو سکتے ہیں، کیا ہم اسے بوسہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح کے سوالات خاص طور پر ایک عورت نے کیے ہیں شیخ العریفی سے، اور میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں وہ عورت شکایت کر رہی ہے کہ میرا شوہر ہے اور مجھ سے وہ ایک عجیب و غریب ریکویسٹ کرتا ہے، عجیب و غریب طلب کرتا ہے۔ کیا اس کی عجیب و غریب ریکویسٹ ہے؟ سنتے ہیں۔ میں بڑی شرمسار ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ میں کس طریقے سے اس کی اس طلب کو پورا کروں، میں بڑی شرم محسوس کرتی ہوں۔ بيطلب مني انه احط يعني بعض الاشياء يعني على جسمي زي العسل. نعم میرا شوہر میرے جسم کے حصوں پر، خاص حصوں پر وہ بعض ایسی اشیاء رکھتا ہے جیسے کہ شہد ہے، اور پھر اس شہد کو اپنے منہ سے وہاں سے اٹھاتا ہے یا کھاتا ہے یا چاٹتا ہے۔ سأجيبك عن ذلك۔ تو شیخ نے اس کی باتوں کو کیونکہ سنا اور اس کو یہ کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بارك الله، سأجيبك بارك الله فيكم. أما فيما يتعلق بأمور الفراش بين الرجل وامرأته فيحل له كل شيء منها ويحل لها كل شيء منه۔ یہاں مرد اور عورت کے اس تعلق کی بات کی جا رہی ہے، اس رشتے کی بات کی جا رہی ہے، یا اس ملاپ کی بات کی جا رہی ہے جو کہ بستر پر میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بستر پر میاں بیوی کے درمیان حرام نہیں ہے، الا چند چیزوں کے جو کہ آپ کو غور کرنی چاہیے۔ الا الوطأ في الدبر، الا الوطأ في الدبر۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل کو داخل کرنا یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پچھلی شرمگاہ میں لذت حاصل کرنے کے لیے جماع کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، اس کی تو ممانعت آئی ہے۔ أما في من سوى ذلك من يعني أمور تقع بينهما فالأمر في ذلك سهل إن شاء الله. ففي ذلك سهل إن شاء الله۔ تو اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی باتیں بستر پر ہوتی ہیں، چاہے وہ بوس و کنار سے اس کا تعلق ہو، چاہے ہم بستری سے اس کا تعلق ہو، جائز ہے۔ صرف اور صرف ممانعت کن چیزوں میں ہے؟ ممانعت یہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی
حیض کے ایام میں جمع کیا جائے گا اور نہ ہی نفاس کے ایام میں جمع کیا جائے گا، البتہ اس کے پورے جسم سے آپ لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ إذن هذا التقبيل بأنواعه اذن هذا التقبیل بانواعه، تو یہ جو مختلف طریقوں سے بوس و کنار کیا جاتا ہے پورے جسم پر، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، جرى، وهذا فيما عدا الزوجين، اور یہ صرف میاں بیوی کے تعلق کی بات کی جا رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں فحش اور فحاشی کو عام کیا جا رہا ہو۔ ليعلم أن الزوج مع زوجته يجوز له كل ذلك۔ یہاں پھر شیخ فرما رہے ہیں کہ الزوج، یہ تفصیل سے اب میری ویڈیو اس ٹاپک پر میں نے نقل کی ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان جو بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جائز ہیں، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ استمتاعا بها، استمتاعا بها، آپ لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی سے یا بیوی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر سے، کوئی بھی اس میں ممنوع یا قباحت نہیں ہے۔ كل شيء في جسمه أو في جسمها، کل شیء فی جسمہ او فی جسمہ، اس کے جسم کے ہر حصے کو اور مرد عورت کے جسم کے ہر حصے کو لذت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ الرأس، تقبيل الرأس، تقبيل الشعر، تقبيل العينين، الأنف، الفم، بالوں کا بوسہ لینا، ماتھے کا بوسہ لینا، ناک کا بوسہ لینا، آنکھوں کا بوسہ لینا، زلفوں کا بوسہ لینا، گردن کا بوسہ لینا، ہونٹوں کا بوسہ لینا، گال کا بوسہ لینا یا جسم کے کسی بھی حصے کا بوسہ لینا ممنوع نہیں ہے، حرمت کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز آپ کو پسند نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ تو چہرے پر ہی بوسہ کرنا پسند نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیار کرنا ہی پسند نہیں ہوتا ان کو، وہ تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے مسکرا کر بھی بات کر لی تو بہرحال تو کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جسم کے ہر حصے کو پیار کر سکتے ہیں۔ الفم، بالفم، اس کے ہونٹوں پر۔ معنى الحديث وهي حائض كما في سنن النسائي كان يضع فمه حيث وضعت عائشة فمها من العظم، ويضع فمه حيث وضعت عائشة فمها من الإناء فيشرب عليه الصلاة اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پیا کرتی تھی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفیق اور رحیم اور پیار اور محبت کے کرنے والے، آپ ہم اور آپ اگر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پانی پیا کرتی تھی پیالے سے، اسی جگہ سے آپ بھی پیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اس محبت اور شفقت اور بیوی کی قدر کا۔ آج تو بیویوں کو پیار کرنے کا اتنے سارے طلاق کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، میرے پاس تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، مرد اور عورتوں کو صرف طلاق اور اس طرح کی گفتگو ہی کی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ عورت اور مرد کے درمیان جو نکاح کے بعد تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، اسلام میں صرف حیض، نفاس یا پچھلی شرمگاہ میں لذت حاصل کرنے کو منع کرتا ہے، باقی تمام چیزیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے جسم کا لباس ہے اور تم ان کے جسم کا لباس ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 آپ پڑھ لیں، 223 آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان مسائل کو بھی اپنے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان مسائل پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے تو اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان مسائل کو اجاگر کر کے قرآن کریم میں یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو آپ سے یہ عورتیں، یہ خواتین حیض کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے یہ بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو پھر ان بیماری کے دنوں میں، حیض والے ایام میں ان عورتوں سے
دور رہو، ان عورتوں سے مباشرت مت کرو، اور پھر یہ جب پاک ہو جائیں تب ان سے مباشرت کرو۔ تو اگر یہ تعلیمات ایسی ہوتی جو مسلمانوں کے لیے اہم نہ ہوتی تو کیا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا؟ نہیں، قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے، اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی طرف تعلیم دیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تو آپ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت اور مرد کا جسم دیکھنا ایک دوسرے کا جائز ہے، کھیلنا بھی جائز ہے، اور اسی طریقے سے عورت اور مرد کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے کی بھی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی پیار اور بوسو اور کنار کرنے کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ البتہ پلیز ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے سبسکرائب، ہم اور آپ جڑ جائیں گے، ہمارا رشتہ اور مستحکم ہو جائے گا، اور دین کی خدمت کرنا، دین کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بہت آسان انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون